جی خواتین و حضرات السلام علیکم. میرا نام شہاب کرنی ہے. واشنگٹن ڈی سی سے ٹیلی ویژن I-95 USA کے اسٹوڈیو سے آج میں موجود ہوں. آج کا جو اسٹوری ہے آج کی اور جو پینل ہے وہ ہم نے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ ترتیب دیا ہے. اس کی وجوہات ہیں میں ابھی بتاتا ہوں، اور ہم نے اپنے پینلسٹ کے میں گریٹفل ہوں. ابھی انٹروڈکشن بھی میں کروں گا یا ان سے خود کرواؤں گا، اس کی بھی وجوہات ہیں. اور شارٹ میں نے اس لیے کہا خواتین و حضرات کہ پچھلے کچھ دنوں سے کہہ لیجئے کچھ 2 ہفتے سے پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں، اسپیشلی جو مذہب کا ایلیمنٹ ہے اور بٹوین شیعہ سنی قادیانی، یہ ہمیں پولرائز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جو اس وقت جو عالمی منظرنامہ ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، اور جو اسٹیک ہولڈر پراکسی وارز میں انوالو ہے خاص کر اس ریجن میں، تو ہمیں اس میں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے سفیر پاکستان میں بہت اپنی ہائپر ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں، کوئی بھی ڈپلومیٹک نارمز ان پہ نہیں اپلائی ہو رہی. اس کے بعد یہ بہت ہی ایک سانحہ ہے کہ 74 سال میں پہلی مرتبہ ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ آرمی کا چیف آف اسٹاف قادیانی ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہے وہ شیعہ ہے. یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. تو یہ پاکستان کے لیے ایز اے ریاست بہت سوچنے کا یہ لمحہ ہے. اور ہم پاکستان کے اکنامیکلی بہت ہم لوگ ڈپرائیوڈ ہیں. یہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ کمزوریاں جو ہمارے اندر بلٹ ان ہوئی ہیں تقریباً 70 سے زیادہ سالوں میں. تو یہ آج کی ہماری تھیم اور کانورسیشن ہے، بہت ہی پاورفل. میرے ساتھ پینل ہے مس عمرانہ صفی. پہلے مس صفی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہم اپنا انٹروڈکشن کرائیے، پھر ہم دوسرے مہمان کی طرف جائیں گے. جی سر السلام علیکم، کیا حال آپ لوگوں کا؟ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. سر بائی ایجوکیشن آئی ایم اے فیشن ڈیزائنر وچ آئی نیور پریکٹس. آئی ایم اے پی آر پرسن، ایونٹ پرسن، اور میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں. اور میرے پینل کے اندر 3800 سے زیادہ بچے ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں سوسائڈل تھاٹس اور یہ بہت کچھ جا کے حکومتوں پہ ہی گرتا ہے ملبہ. اینڈ آئی بلونگ ٹو این آرمی فیملی. ایئر فورس ہو گیا، نیوی ہو گیا، یہ وہ. تو باقی میری پہچان یہی ہے کہ آئی ایم ارمنا. بہت شکریہ. شعیب عسکری صاحب پلیز اپنا تعارف کرائیے. میرا نام وسیم ہے. جیسا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، میں پچھلے 10 سال سے پاکستانی سماج، سیاست اور تاریخ کا طالب علم ہوں، اور اسی موضوع پر لکھنے پڑھنے کا کام ہے میرا. ایک میگزین ہے تجزیات ہے، اس سے وابستہ ہوں. بہت خوب. اب خاتون کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، تو آپ سے جو میں نے انٹروڈکشن میں کہا آپ اس سے ایگری کریں گی، ڈس ایگری کریں گی، آپ اپنا ان پٹ دیجیے پلیز. سر انٹروڈکشن جو آپ نے 70 ایئرس کا دیا، جی سر 70 سالوں میں یہ ملک قوم تو نہیں بن سکا، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. آپ جس کی ہسٹری نکالیں اس کو یا اس کو پوائزن کیا گیا ہے یا اس کو گولی مار دی گئی ہے. ہمارے ملک میں یہ جو فسادات اور یہ جو فقہ واریت، یہ مجھے یاد ہے اپنا بچپن جب ہمارے جلوس نکلا کرتے تھے. آئی ایم اے شیعہ. سو جب ہمارے جلوس نکلا کرتے تھے تو ساری گلیوں کے گھر کھلے ہوتے تھے، سنی سبیلیں لگائی ہوتی تھی. آخر کوئی تو ایسا ہوا ہے کہ ان کی برین واشنگ کی گئی ہے، کوئی ایجنڈا ہے، کوئی ان کو ایڈ دی گئی ہے کہ آپ نے ان کو جینے نہیں دینا. شعیب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے پلیز. سر مجھے اگر سوال واضح ہو جائے تو میرے لیے جواب سوال وہ آسان ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ 70 سال میں اور خاص کر 1980 کے بعد جو مذہبی طور پہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور بیج بوئے گئے ہیں، وہ آج ہمیں بہت ہی تناور درخت لگ رہے ہیں، اور ہم اس کو کہاں جا کے اس فصل کو کاٹیں گے، یہ سوال. میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی تقسیم ہے یا جو مسلکی بنیاد پر ہمارے ہاں فرقہ واریت ہے، اس کی تاریخ جو ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود اسلام کی تاریخ. یعنی حضور سرور کائنات کی رحلت کے بعد سے ہی جو
مسلکی تقسیم ہے وہ ہمیں تاریخ اسلام میں نظر آتی ہے. تو یہ 1400 سال پرانی تقسیم ہے جو کہ آپ کو ہر مسلم معاشرے میں جہاں شیعہ سنی آبادی موجود ہے وہاں اپنی کبھی شدت سے کبھی کم شدت سے کبھی بالکل ہی کم شدت سے، لیکن یہ تقسیم بہرحال اپنی اپنی علیحدہ شناخت میں موجود ہے. تو جیسے مس عمرانہ صفوی نے کہا کہ ان کا تعلق شیعہ برادری سے ہے، تو جب انہوں نے اپنے آپ کی شناخت شیعہ کہہ دی تو شیعہ لفظ جو ہے یہ پراپر ایک ثقافت، ایک مذہبی عقائد، ایک جینے مرنے کا ایک طریقہ سلیقہ ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ وہ شیعہ ہے، لہٰذا وہ نہیں ہے جو شیعہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ان سے جدا کر رہی ہے. تو ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو کسی بھی مذہب یا مسلک سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے یا اس کا تعارف وہ ہوتا ہے تو وہ اس سے مختلف ہوتا ہے. تو یہ تقسیم تو ہمارے ہاں 1400 سال سے ہے. پاکستان کی تاریخ 73-74 سال پرانی ہے، تو ہمارے ملک میں بھی مذہبی مسلک کی تقسیم جو ہے وہ 73-74 سال پرانی ہے. ہم چونکہ مذہب کی بنیاد پر ایک آزاد ہونے والے علیحدہ ملک ہیں، لہٰذا ہمارے ملک میں مذہب ایک بنیادی شناخت کا حصہ ہے. اور سن 71 میں سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد شاید ہم نے اس شناخت پر زور ذرا زیادہ دینا شروع کیا ہے کہ ہم وہ جسے کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو ہم ایک قومی شناخت کے یا لسانی شناخت کے سبب جدا ہوئے تھے مشرقی پاکستان سے. یہ سانحہ ہم نے دیکھا تو ہمیں مذہب کی شناخت کے سبب ایک دوسرے سے زیادہ جڑت محسوس ہوئی. تو یہ جو اسلامیات یا مطالعہ پاکستان کی کتابیں ہمارے ہاں اعلیٰ ثانوی درجوں میں لازمی قرار دی گئیں وہ شاید اس لیے تھی کہ ہم قوم سازی کا عمل مذہب کی بنیاد پر کریں. تو چونکہ مذہب ہمارا اسلام ہے لیکن فرقے ہمارے مختلف ہیں، تو ہم میں سے جو شخص بھی جس بھی فرقے سے ہے وہ اس تقسیم کا بہرحال شکار ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ تقسیم فرقہ وارانہ یا تشدد میں کس طرح تبدیل ہوتی ہے، تو ہمارے ملک میں مذہب کی بنیاد پر سن 54-55 میں وہ احمدی برادری کے ساتھ جو تنازع ہے مسلمانوں کا، باقی جو اکثریتی مسلمان ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے. جسٹس منیر رپورٹ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو مذہب یا مسلک کی بنیاد پر تشدد کی تاریخ ہے وہ پاکستان کی قیام کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی. اور مجلس حرار کی جو احمدی حراری تنازع تھا جو بعد میں اکثر مسلمانوں اور احمدی برادری کے درمیان تبدیل ہوا، تو وہ تقسیم سے پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے. اور تقسیم کے بعد جب پاکستان قائم ہو گیا تو حضرت مولانا شورش کاشمیری ان کا رسالہ چٹان اور یہ سب کہانی جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ 60 کی دہائی اور 50 کی دہائی جو ہے وہ احمدی مخالف جذبات سے پرزور رہی ہے، اور اس دوران کئی دفعہ لاہور شہر میں فسادات بھی ہوئے. پھر 60 کی دہائی میں ہمیں ایک فساد کی لہر خیرپور میرز میں نظر آتی ہے. وہاں ایک گاؤں ہے ٹھہری، وہاں ایک ہی دن میں محرم کے کسی مہینے کی تاریخ کو شیعوں کے اہل تشیع کے ایک جلوس پر حملہ ہوا اور وہیں علاقے کے لوگوں نے ان کے ساتھ وہ مار پیٹ کی. تو وہ آج بھی پاکستان کا شیعہ تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے کہ وہاں اس ایک واقعے میں 120 شیعہ جو ہیں وہ قتل ہوئے تھے. اور اتنی بڑی تعداد میں اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی ایک واقعے میں پاکستان میں شیعہ برادری کے لوگ ایک واقعے میں اتنے نہیں مارے گئے. اور یہ واقعہ جو ہے سن 63 کا سانحہ ٹھہری کا، یہ ایران میں اسلامی انقلاب سے بھی 15-20 سال پہلے کی بات ہے. یا اس زمانے میں جب یہ واقعہ ہوا تب سعودی عرب نے بھی جو ایک سخت گیر مذہبی اسلام ہے اس وقت تک اس کو نہیں اپنایا تھا. تو یہ کہنا کہ پاکستان میں فرقہ واریت کا بنیادی سبب دو مسلم بلاک ہیں ایرانی یا سعودی، یہ شاید تاریخ سے تھوڑا سا ہٹ کر بات ہے. یعنی اگر آپ طالب علم ہیں تاریخ کے اور پاکستان میں آپ مذہبی مسلکی اختلاف کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو 79 سے پہلے بھی یہ سب نظر آتا ہے. ہاں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا کہ سن 80 کی دہائی میں چونکہ جہاد افغانستان صرف پاکستان نے نہیں بلکہ پورے دنیا نے لڑا، یعنی پاکستان کے ساتھ پورا مغرب تھا، سعودی عرب، امریکہ تھا، یورپ تھا، تو ان سب لوگوں نے مل کر پاکستان میں ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد تھا سرخ روس کو شکست دینا، اس کے لیے مذہبی جذبات کو ابھارا گیا، ایک خاص مذہبی گروہ کو فنڈنگ کیا گیا، ان کے مدارس بنوائے گئے اور وہاں سے لوگوں کو ٹرین کر کے پھر لڑائی کرنے کے لیے افغانستان میں بھیجا گیا. تو وہ افغانستان کی لڑائی جب ختم ہوئی تو وہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ جن کی تربیت لڑائی جھگڑے کے لیے کی گئی تھی اور جو لوگ جنگجو تھے اور جن لوگوں نے جوانیاں اسی کام میں گزاری تھی،
جب وہ 88-89 میں افغانستان سے لوٹے تاوقتے کہ وہ کسی اور طرف گئے، ظاہر ہے ان کے اثرات پاکستانی سماج اور معاشرے میں آئے، اور آج ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ 80 کی دہائی میں افغان جہاد کی سرکاری پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ سرکاری پالیسی غلط تھی یا صحیح تھی، ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آبجیکٹیوٹی سے چیزوں کو دیکھے تو وہ یہ سمجھے گا کہ پاکستانی ریاست کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس تکلیف سے گزارے جس تکلیف سے ہم گزرے۔ جی بہت اچھا شجاع، آپ نے بہت، جی میں آ رہا ہوں، میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں، اور مولانا جی آپ رسپونڈ کیجئے گا ان کے سوالات کو، لیکن میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے لیے کچھ چیز کہ ابھی جیسے شعیب نے کہا کہ جی ان سب چیزوں کے لیے چاہے لسانی ہو یا مذہبی ہو، اس کے پیچھے کوئی ایک سوچ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، فنڈنگ ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا تھا سر؟ جی آپ رسپونڈ کیجیے اور مانا۔ سب سے پہلے تو I'm so sorry کیونکہ میں بول نہیں سکی تو with your permission I totally disagree with the point کہ رسول کی رحلت ہوئی۔ دیکھیں جی یہ تو من کن تو مولا فہذا علی مولا سے ہی یہ جنگ شروع ہو چکی تھی، حارث بن عذاب اسی وقت آ گیا تھا، اور رحلت نہیں ہوئی تھی، شہادت ہوئی تھی۔ Prophet Muhammad peace be upon him had been slow poisoned۔ دوسری بات یہ کہ یہ ابھی جو ایجنڈا ہو جو بھی ہو، ایجنڈا جی شروع سے ایک ہی ہے، شیعان حیدر کرار کا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ قرآن میں سورہ مومنون ہے، سورہ منافقون ہے، اور سورہ مشرکون ہے، سورہ مسلمون نہیں ہے۔ سو جو کربلا ہوئی سارے مسلمان تھے، سو یہ نہیں ہوا کہ پارٹیشن، ہاں یہ ضرور ہو گیا کہ دشمنی زیادہ بڑھ گئی، تحفۃ العوام بدل دی گئی، پری پارٹیشن تحفۃ العوام کا ایجنڈا، اس کا جو اندر کا کانٹینٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا، اس کے بعد ٹوٹل بدل دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا، I have no idea if you have read the translation of دعائے صنم قریش۔ اب آپ اگر وظائف الابرار خریدیں اس میں آپ کو دعائے صنم قریش کا ترجمہ نہیں ملتا، اور جب رسول خدا نے کہہ دیا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو حارث پہ پتھر آیا، تو اسی علی کے دروازے کو جلا کے جب سڑکوں پہ گھسیٹا گیا۔ یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ افغانی جنگ کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ہی دو گروپ ہے، شروع سے ہی ایسا تھا کہ نہیں آئی کہ محمد جو تم لوگوں میں یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تمہیں ہر دفعہ کہتے ہیں ہم نئے سرے سے ایمان لیا، یہ ایمان نہیں لائے، یہ تمہارے ساتھ دھوکا کرتے ہیں۔ سو یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے کر دیا کسی نے کر دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شیعہ سے زیادہ بڑی کوئی اسٹرانگ، کوئی بہادر، کوئی نڈر، کوئی مرنے والی، کوئی مرنے کا شوق اور عشق رکھنے والی قوم نہیں تھی، ان کو تو توڑا جا نہیں سکتا تھا۔ سو بالآخر ایسا ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں کو ہمارے خلاف پلان کیا جو ہمیں آسانی سے مار سکے۔ 60s کی کیا بات کر رہے ہیں سر، 55 کی کیا بات کر رہے ہیں، ایون احمدیز، ہی از رائٹ، احمدیز کو ہمارے خلاف پلان کیا گیا، بٹ دیٹ wasn't 55 58، پارٹیشن کے وقت سے ہی پلانز شروع کر دیے گئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں، پارا چنار آپ دیکھ لیں، کوئٹہ آپ دیکھ لیں، ہزارہ آپ دیکھ لیں، کہیں یہ بتا دیں کہ شیعہ کہیں پھٹا ہو، شیعہ کے نہیں پھٹا۔ آپ دیکھیں ہمارے یہ چند سال پرانی بات ہے، میں کیونکہ میری مدر کے کچھ پرسنل گرجز ہیں آرمی کے ساتھ، میری مدر کی جائیدادیں وغیرہ چھین لی گئی تھی، بٹ مشرف واز اونلی لیڈر جس کے وقت میں عزاداری کو ایک حفاظت اور ایک پروٹیکشن دی گئی تھی۔ بڑے بڑے علم لگے ہوئے ہیں، بلاول ہاؤس پہ علم لگا ہوئے، کلثوم نواز مجالس کراتی تھیں۔ آپ مجھے بتائیں کسی ایک وقت میں شیعہ کراچی میں ایک وہ وقت تھا کہ روز عاشور بم پھٹا جلوس کے اوپر، اور پھر چیلم پر بھی اسی دن پھٹا۔ I was there on بیبیاں
یہ علاقہ نواب آئی ایم سو سوری کربلا کامل شاہ 21 رمضان کے جلوس پہ جب بم پھٹا تھا سب تتر بتر ہو گئے تھے, کسی کو یہ نہیں پتا تھا ہم بچیں گے. سو یس ایڈنگ از دیئر, ایڈ ہے, فائنینشیل ایڈ کے بغیر یہ لوگ نہیں چل سکتے ہیں. لیٹ می کلیئر یو, اس سے فائنینشیل ایڈ کا یہ وہ نہیں لے رہے کہ سنیز لے رہے ہیں تو پیری لے رہے ہیں تو دیوبندی لے رہے ہیں تو وہابی لے رہے ہیں. نو, شیعہ کے بھی. مجھے اب کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ جو 72 فقاس تھے نا جن پہ کوئی ایک جنت میں جائے گا, مجھے لگتا ہے باقی سارے امامت وال پہ ہی ختم ہو جائیں گے نا. باقی تو سر یہ ہوگا کہ میرا خیال ہے شیعہ میں ہی 72 فقاس بن جائیں گے. آپ مجھے بتائیں. آئی ایم سوری, آئی نو دس از ناٹ دا پلیٹ فارم, آئی نو آئی ہیو نو آئیڈیا اف یو الاؤ می اور ناٹ. سر آپ جب پیدا ہوتے ہیں آپ کے کان میں اذان دی جاتی ہے, شہادت ثالثہ ہوتی ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کو نماز سکھائی جاتی ہے, شہادت ثالثہ ہوتی ہے. اس کے بعد صرف ایک نماز, سر صرف ایک نماز جس میں ہم اپنے گناہ گار ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کی مغفرت کے لیے, ان کی آسانیوں کے لیے, جس میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم آتا ہے, جس میں 14 کیا, میرا تو ایمان ہے پورا خاندان معصوم ہے, لیکن علی ولی اللہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اور جب تلقین پڑھائی جاتی ہے تو اس میں 14 کے 14 نام آپ کو یاد کرائے جاتے ہیں. یہ سب ہم جتنا مرضی ڈال دیں, پاکستان میں یہ ہو گیا, بلوچستان میں یہ ہو گیا, رو نے یہ کر دیا تو فلانے. سر اپنا کھوٹا پکا نہ ہونا, کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہی وہ قوم ہے نا جو ایک دوسرے کے لیے, ہم 11ویں پہ ان کی مدد کرتے تھے, وہ ہمارے 9ویں 10ویں پہ ہماری مدد کرتے تھے. کوئی فائنینشیل ایڈ آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. یہ اشرفی صاحب اور یہ جہازوں پہ بیٹھ کے جاتے ہیں اور جو شراب پی کے بیانات دیتے ہیں, ان سے الفاظ بہک رہے ہوتے ہیں, بول نہیں رہے ہوتے وہ. سر کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو آل سعود ہے نا سر, انہی کو خارجی کہا گیا ہے. شیعہ سنی کو کوئی نہیں مار سکتا تھا. سر اگر عقیدوں کی بات آئے تو ابو ذر کا مقداد سے نہیں ملتا, مقداد کا سلمان سے نہیں ملتا, سلمان کا فضہ سے نہیں ملتا. اپنے اپنے عقیدوں کی بات ہے, لیکن ہاں اگر کچھ ہے تو شیعہ نے دہشت گردی نہیں کی. میں سب سے بڑی سپورٹر ہوں عمران خان کی, اور اللہ مجھے اس ذلت سے بچائے کہ جس دن میں کھڑے ہو کے کہہ دوں کہ عمران خان یو آر گون, تم انہی لوگوں میں سے ایک تھے. بٹ آخر یہ بھی سر اپنی پارٹی بنانے کے لیے سپاہی صحابہ کے پاس گئے تھے اور کہتے ہیں تورا نہ کرو, آپ سن میں قریش پڑھ لیں سر. تو یہ کہ یہ لڑائیاں نہیں, اور جو اس محرم میں ہوا ہے نا سر, اس محرم میں یہ معاملہ اس لیے غلط تھا. سنی ہیں آپ شیعہ ہیں, آپ مسلمان ہیں, رسول اور آل رسول کی سب عزت کرتے ہیں, سب ان کے اوپر جان نثار کرتے ہیں. ایک بندہ بیٹھ کے اس نے تمہارا کیس آسان کر دیا. سیفی صاحبہ نے کہا کہ جو بھی تو کیسے حق ملے گا. سو اس وقت ایک نام نہیں لیا تھا, چوروں کی داڑھیوں میں تن کے سب نے FIRs کٹائی, سب نے اپنے خلیفہ کا نام لے کے کٹوائی. اسی طرح جب ابھی جلالی نے یہ بات کی ہے, ہم تو سر 1400 سال سے یہ ثابت نہیں کر سک رہے تھے کہ بی بی دربار گئی تھی. جلالی کے ایک جملے نے ہمیں سچا ثابت کر دیا کہ وہ گئی تھی, اور نعوذ باللہ وہ غلطی پر تھی, وہ جھوٹی تھی. سو ہماری تو جنگ یہیں پہ ختم ہو گئی. اتنا تو مانا نا آگے بھی, اور باقی سارا تو ظہور امام پہ ثابت ہو جائے گا سر. جی جی, تو اٹس ناٹ اباؤٹ 60, اٹس ناٹ اباؤٹ 55. یہ حارث پہ جو پتھر گرا تھا نا, تب سے یہ ایسا ہی ہے اور یہ ایسا ہی رہے گا. چلے اب میں آتا ہوں دوسرے اینگل سے سوال پہ. شعیب آپ سے سوال ہے, یہ سوال پھر میں صفی سے بھی کروں گا کہ کوئی بھی جو ہمیں سننے میں آتا ہے مقتدر حلقے پاکستان کی ریاست, میرا کم سے کم جو تھوڑی بہت سوچ سمجھ ہے کہ یہ ٹرم یوز ہوتی ہے فوج کے جرنیلوں کے لیے, عام فوجی نہیں, کچھ جرنیل.
اور مقتدر حلقے نہیں ہے، ایک ہی حلقہ ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی کسی ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جو عام ڈیفینیشن ہے 4-5 طرح کے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. پاکستان میں تو پنڈی میں صرف کچھ موٹیویٹڈ کرپٹ جرنل کو میں مانتا ہوں کہ وہی سب کچھ، معیشت بھی وہ چلاتے ہیں، فورن افیئر بھی وہ چلاتے ہیں، ڈائریکشن بھی وہ کرتے ہیں، فنڈنگ کی اپلیکیشن اور ایلوکیشن بھی وہ کرتے ہیں. میرے لیے تو کم سے کم ذاتی طور پہ ریاست وہی ہے. آپ کیا کہیں گے شوزیب اس بات؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے شوزیب؟ ہلو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں چونکہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے، جی مجھے آواز آ رہی ہے. میں یہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، جی فرمائیے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی ہاں، تو شہاب صاحب میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے دوران میرے جو بھی ویوز ہیں وہ پرسنل میرے ہیں، وہ ظاہر ہے آپ کے چینل کی نمائندگی نہیں کرتے. اور اسی طرح میرے ساتھ جو ہماری مہمان موجود ہیں محترمہ عثمانہ صفوی، انہوں نے جو اپنے ابھی خیالات کا اظہار کیا وہ ظاہر ہے ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور میرے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ میں ان کے خیالات سے اتفاق کروں یا اختلاف کروں. لیکن میں یہ آن ریکارڈ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خاتون ہماری جو معزز مہمان ہے عثمانہ صفوی، جو جس بھی طرح کی بات کا بھی انہوں نے اظہار کیا وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے اپنے تھے، اور ان کے خیالات اور ان کی بات سے نہ تو کوئی آپ کے چینل کی پالیسی ہے اور نہ میں جو بیٹھا ہوا ہوں وہ اسکرین شیئر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں محترمہ کے بیانات کے ساتھ متفق ہوں. جی جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ آپ پاکستانی ریاست کو میں کس طرح دیکھتا ہوں، تو ریاست ظاہر ہے کہ کوئی مطلب کوئی ہوائی تصور تو نہیں ہے، یا یہ افراد، اداروں اور سماج اور قومیتوں اور لسانیات اور وغیرہ وغیرہ سب کا مجموعہ ہوتا ہے. تو پاکستانی ریاست پاکستان کی فوج بھی ہے، پاکستانی ریاست پاکستان کے سیاستدان بھی ہیں، پاکستانی ریاست پاکستان کے عوام بھی ہیں، سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے، پنجاب بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی ہے، گلگت بلتستان بھی ہے، کشمیر بھی ہے. یہ سب جو لسانی قومی، ہاں یہ سب جو ہے یہ بالکل. تو میرے نزدیک جب پاکستانی ریاست کا نام لیا جاتا ہے تو تصور پاکستان جو ان تمام مختلف اکائیوں کا مجموعہ ہے، میرے نزدیک ریاست پاکستان اسی کا نام ہے. ہاں ہمارے ملک میں مختلف ادارے ہیں، مختلف محکمے ہیں، ہمارے ملک میں مقننہ ہے جو قانون سازی کرتی ہے، ہمارے ملک میں عدلیہ ہے جو عدالتی نظام ہے، ہمارے ملک میں انتظامیہ ہے. یہ جی نہیں، میں تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ریاست پاکستان کا تصور کیا ہے، ریاست پاکستان کا کتابوں تصور میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ تو کوئی جواب نہ ہوا نا. شعیب صاحب ریسپیکٹفلی یہ میرا سوال نہیں تھا، جواب اس کے حساب سے یا تو آپ سنا نہیں دیا یا آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے. دیکھیے جی آپ نے بات کی آزاد کشمیر کی، تو بھائی آزاد کشمیر کی حکومت اگر پنڈی اور اسلام آباد سے بنتی ہے تو آزاد کہاں ہوا، وہ تو مقبوضہ ہے. تو مس صفی آپ بتائیے آپ کے خیال میں، کیونکہ میرے پاس 3 منٹ رہ گئے، آپ کے خیال میں جو سوال تھا میرا اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ بھئی کیا ہوتی ہے یہ تو سر میری ایک بات سنیں، ہم جتنی مرضی اپنی پارٹی کو سپورٹ کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ادھر کوئی حکومت نہیں آ سکتی. یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے لال مسجد بنوا دی، ادھر کیوں پتہ نہیں چلا فیڈرل اسٹیٹ میں لال مسجد بن گئی. یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے. عمران خان صاحب کی 24 سال کی اسٹرگل ہے، الیکشن کے وقت 22 سال کی تھی، وہ تب بھی نہ جیت سکتے، اپنے بلبوتے پہ نہیں جیتے جب تک اسٹیبلشمنٹ میں نے نہیں کہا کہ وی وانٹ دس پرسن. دوسری بات یہ کہ جو آپ دیکھ لیں آرمی میں جو شیاز ہیں، آپ دیکھیے گا ان کو سپرسیڈ کر دیں گے، ان کو پیچھے کر دیں گے، ان کو یہ ایک المیہ بن چکا ہوا ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں. میں آپ کو آپ کے ساتھ ایک کلپ شیئر کروں گی. ایک انڈین خاتون ہے جو وہ بول رہی ہیں کہ آپ اپنے مسلمانوں کے حقوق پہ کیا بول رہے ہیں، آپ لوگوں نے تو حسین کو مارا تھا، دوز ور مسلمز.
سو بات یہ نہیں ہے. دیکھیں جی 14 اوقات ہمیں رٹا دیے گئے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے جھنڈے میں مائنورٹیز کا نہیں ہو رہا. سندھ میں زبردستی لڑکیوں کو اغوا کر کے شادیاں نہیں ہوئی. 900 لڑکیوں میں سے 2 لڑکیوں نے آ کے یہ بیان دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی. سر میں آپ بہت ڈس اپوائنٹ ہوں گی میرا یہ پوائنٹ آف ویو. میں ایک بہت بہادر, بہت آؤٹ اسپوکن, بہت اسٹریٹ اپنا پوائنٹ آف ویو دینے والی ہوں. دیکھیں ہم اس وقت ڈسکشن کرنے بیٹھے نہیں ہے کہ ہم سوشل اسٹڈیز کی یا پاک اسٹڈیز کی کتابوں پہ ڈسکشن کریں. ہم یہ ڈسکشن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھ جیسی I have turned 40. میں 40 سال کی عمر کی عورت بیٹھ کے کہہ رہی ہوں کہ this is the ever first week of my life جب میں ڈس اپوائنٹ ہو چکی ہوئی ہوں. میں اس ملک سے کیا عدلیہ سوری عسکری صاحب, I am sorry, I am not being rude, I am just trying to clarify. عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ سیالکوٹ بردرز کے لیے کیا کیا عدلیہ نے؟ مشال خان کے لیے کیا کیا عدلیہ نے؟ یہ موٹر وے پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جی ٹی روڈ سے چلی جاتی. یہ بچی 5 دن پہلے انہوں نے آگ لگا دی. کیا کیا ہے؟ سرفراز کو رینجرز نے کھڑو کے گولی مار دی تھی. میں عدلیہ کو, اگر عدلیہ یہ سن رہی ہے مجھے ریسٹ کر دیں, اور مجھے وہ کیا کہتے ہیں سر, وہ آپ کو ٹرم پتا ہوگی جو یہ جو عدلیہ کی اگر آپ بدتمیزی کریں اس کے بارے میں حد تک عزت عدلیہ, تو اس کے لیے آپ کو جیل ہو جاتی ہے. مجھے آپ پکڑ لیں. I don't believe in your عدلیہ. ہم جس لیے سپورٹ کرتے رہے, ہم نواز شریف کو ہم جیل بھیجنا چاہتے تھے, ملک سے باہر نہیں بھیجنا چاہتے تھے. سو ہمیں حقوق دیں سر, ہمارے پارا چنار کو, ہمارے ہزارہ کو, ہمارے کوئٹہ کو, ہمارے لاہور کو, ہمارے لاہور کی جتنی زیارتیں, کراچی کی جتنی زیارتیں, پورے ملک کو آپ ہمیں سپورٹ دیں. ہم سب سے آگے آئیں گے آپ کے لیے اپنی جان دینے. آپ سپاہی صحابہ والوں کے ساتھ جا کے حکومت بنا لیں کیونکہ ان کی آپ کو سپورٹ ہے. بٹ سر یہ چلے گا نہیں. چلے اسی نوٹ کے اوپر, نہیں بہت شکریہ شعیب آپ کا بھی اور مانا جی آپ کا بھی, کیونکہ مقصد میرا یہ تھا کہ آپ نے جو بات کی خاتون خاص کر کہ دیکھیے جب تک انصاف پرووائڈ نہیں ہوگا تو یہ لسانی اور جو مذہبی ڈیوائیڈ ہے اس پہ انصاف نہیں ملے گا تو یہ ریاست یہ کسی کام کی نہیں ہے. کیوں؟ کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک بیان دیا, تقریر کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ججوں کے اوپر آؤٹ سائڈ پریشر ہے. تو آپ کیا کہیں گی, آپ ہمیں کیا سبق دیں گے اسٹیبلشمنٹ کا؟ سر اس سے بڑی چپیڑ پاکستان کا تو چیف جسٹس آن ریکارڈ یہ کل کہہ گیا ہے ان الفاظ کے ساتھ. بڑی چپیڑ سر پاکستانی قوم پہ پڑ سکتی ہے. جی تو آئی ایم ڈن ود دس کورس آف سول. تھینک یو ویری مچ شزیب, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو حسب ٹاپک جو ہے وہ ہم آپ کو شارٹ نوٹس پہ انوائٹ کرتے رہیں گے. Sir, I want to give you a topic before you end this program. جی Please talk on transgenders. I am giving you this topic. Please. چلے ٹھیک ہے, تو آپ کا بہت شکریہ. اور ایک Thank you very much. Very nice. آئندہ ہم آپ کو ضرور. جی اٹ واز اے پلیزر. جی بہت شکریہ. خواتین و حضرات اپنا خیال رکھیے گا. بہت جلدی ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.